میرے اور آپ کے آقا سبز گنبد کے مکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو گرا دیا۔ تو نماز جو ہے وہ عبادت کے اندر میں سب سے اہم عبادت اگر کوئی ہے تو وہ نماز۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں، کیا نماز بے حیائی اور بری باتوں کو روکنے والی ہے۔ جو انسان پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، نماز کے جو شرائط ہے، اس کے جو آداب ہے، اس کے رعایت رکھتے ہوئے اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو بے حیائی، بری باتیں اور گناہ کے جو کام ہے وہ خود بخود اس سے چھوٹ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر میں ایک آدمی کے متعلق شکایت کی گئی کہ یا رسول اللہ، فلانا آدمی پوری رات نماز پڑھتا ہے اور صبح ہوتے ہی چوری کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عن قریب اس کے نماز اس کو اس گناہ سے دور کر دے گی۔ نماز کے اندر میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو گناہ اور بدکاریاں خود بخود اس سے کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے اور چھوٹ جاتی ہے۔ یہ نماز کی تاثیر ہے۔ تو نماز زندگی کے اندر میں ہوگی تو زندگی میں دین بھی ہوگا، نماز زندگی کے اندر میں نہیں ہوگی تو زندگی کے اندر میں دین بھی نہیں ہوگا۔ الحمدللہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نماز صحیح کیسے ہو؟ اس سے پہلے بھی نماز کے اوپر اور نماز کی خرابیوں کے اوپر کچھ باتیں بیان کی تھی۔ بہت سارے حضرات نماز میں تو آتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھنی بھی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن نماز کے اندر میں ہم سطر کا خیال نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ نماز کے لیے آیا مسجد کے اندر میں، دیکھا کہ امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو گئے تھے۔ اب سجدے کے اندر میں جا رہے تھے تو میں نے نماز کی نیت باندھ کر کے، نماز کی نیت کر کے میں نماز کے اندر میں شامل ہو جاؤں۔ ہونا بھی یہی چاہیے کہ جس رکن میں امام مل جاوے اس رکن میں شریک ہو جاؤ۔ ہم کیا کرتے، ہم مسجد کے اندر میں آئے، امام صاحب نماز سے کھڑے، رکوع سے کھڑے ہو گئے، اب ہم یہ سمجھتے ہماری رکعت چلی گئی، اب ہم ادھر ادھر گھومتے رہیں گے، اور جب امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تب ہم نماز کے اندر میں شریک ہوں گے اور ہم نماز کی نیت شروع کریں۔ نہیں، ہم مسجد کے اندر میں آئے، جس رکن میں امام شریک ہے اس رکن کے اندر میں شریک ہو جاؤ۔ امام سجدے میں ہے، نیت کر کے سجدے میں چلے جاؤ۔ امام قاعدے کے اندر میں ہے، مسجد کے اندر میں آئے، نماز شروع کرو اور قاعدے کے اندر میں بیٹھ جاؤ۔ جتنی رکعت چھوٹی ہے بعد میں اس کی کیا کر لو، دوہرا لو۔ امام صاحب کے ساتھ رکوع نہیں ملا، رکعت چلی گئی، لیکن سجدہ ملا ہے تو سجدے میں شریک ہو جاؤ۔ اب رکوع نہ ملا، نماز اس کی ایک رکعت ختم ہو گئی، اب یہ ایک رکعت سلام پھیرنے کے بعد پڑھ لے گا۔ تو مسجد کے اندر میں آیا، امام صاحب سجدے کے اندر میں جا رہے تھے، میں نے سوچا نماز کی نیت کر کے میں سجدے کے اندر میں شامل ہو جاؤں امام صاحب کے ساتھ۔ اب میں جس آدمی کے بازو میں کھڑا ہوا نماز پڑھنے کے لیے، میں نے دیکھا وہ سجدے کے اندر میں ہے اور اس کا پیچھے کا سطر پورا کھلا ہوا ہے، پورا اس کا سطر کا حصہ کھلا ہوا ہے۔ اس نے نیچے انڈر ویئر بھی نہیں پہنا ہے، صرف پینٹ پہنی ہے۔ مجھے اتنی شرم آئی، میں نے وہ جگہ چھوڑ دی اور دوسری طرف جا کر کے نماز پڑھی۔ ظاہر بات ہے کسی کے سطر کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ اب جس کی یہ نماز ہے اس کی نماز کا کیا حال ہوا ہوگا، اندازہ لگا، وہ تو نماز پڑھ کے بھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لے ہوئے، سبحان ربی العظیم پڑھ لے ہوئے، اتنی دیر سطر کھلا رہا، اس کی نماز ٹوٹ گئی، نماز ہی نہیں اس کی تو بیچارے۔ بڑے درد کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری نماز کو صحیح طریقے سے پڑھو، تب اس کا فائدہ ہمیں نظر آئے گا۔ اس طریقے سے ہم نماز پڑھیں گے، ہماری نماز کا فائدہ کہاں نظر آئے گا؟ جب نماز ہماری صحیح نہیں ہے تو دین کے دوسرے شعبے بھی ہمارے صحیح نہیں ہوں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نماز کو صحیح کرو۔